اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ کی بات ہے کہ شمر نے ابن سعد سے کہا، جلدی جلدی نماز عصر ادا کر لو اور پھر بھرپور حملہ کر دو۔ ادھر امام علی مقام عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر یزیدی فوج نماز عصر سے فارغ ہو کر روح نماز کو جلد از جلد قتل کرنا دینا چاہتی ہے۔ صلاۃ الوسطی کی حفاظت کی جا رہی ہے، مگر جس کے باپ کی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹنا پڑا، اس کی لاش پر گھوڑی توڑانے کے مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اہل عرفہ حیران ہیں کہ یزیدیوں کی اس نماز کا کیا نام رکھا جائے۔ بہرحال نماز عصر سے فارغ ہو کر امام عصر کو قتل کرنے کے لیے یزیدی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار 20 سواروں کے ساتھ سامنے آئے اور عمر بن سعد سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری فوج کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ابن سعد نے بتایا کہ ابن زیاد کا لکھا ہوا اس مضمون کا خط شمر لایا ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا، امام علی مقام سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور پھر واپس امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عباس تو امام علی مقام کے خیمے میں چلے گئے اور دونوں طرف کے لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی۔ امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے حبیب ابن مظاہر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ ان کے ہاتھ تہجد گزار عابدوں اور اس کے نبی کی اولاد کے خون سے رنگین ہوں گے۔ یزیدی فوج سے عزرا بن قیس نے کہا، بہت خوب، آفرین صد آفرین، اپنی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے، جی بڑھ کے اپنی پاکیزگی اور شان بیان کرو۔ عزرا کا یہ تمثل سنا تو حضرت زہید بن کین بجلی نے فرمایا، عزرا تم ایک واضح حقیقت کا مذاق اڑاتے ہو، سنو خدا تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا کر ہمارے نفوس کو پاک کر دیا ہے، خدا سے ڈر اور آخرت کا خوف کھا، اور ان لوگوں کو جن کے نفس سے پاک کیے جا چکے ہیں نشانہ ظلم و ستم بنانے والوں کا ساتھی نہ بن۔ عزرا نے جواب دیا، کیا تم وہی زہید بن نہیں جو حضرت عثمان کے حامیوں میں اور حضرت علی کے محافظوں کے ساتھ تھے؟ زہیر نے کہا، ہاں یہ درست ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے امام علی مقام کو بیعت کر لینے کا وعدہ کا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا تو میری آنکھوں سے پردے اٹھ کے میں نے ان کے تقویٰ و ورع کا عالم اور چلنا پھرنا دیکھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، رسول اللہ کی ان سے محبت یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کتنے عظیم ہیں جو محض تحفظ حق و صداقت کے لیے ایک زبردست طاقت اور جابر حکومت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بے سر و ساماں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ میرے ضمیر نے مجھے بار بار پکار کر کہا، حسین کا ساتھ دو، چاہے تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کرو جسے یزید کے حوالے ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کا پیغام لے کر آ گئے۔ آپ نے عمر بن سعد کو فرمایا کہ امام علی مقام فرماتے ہیں، ہمیں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کر لینے دیں، ہم زندگی کی آخری شب میں آخری بار تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد کے ساتھیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب شام ہو رہی ہے اور اگر تم سے دیریم کے کفار بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو تم کو دینا ہی پڑتی۔ چنانچہ یزیدی لشکر پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا۔